دنیا کے جن شہروں کی عزت و تکریم ہے ان میں سے ایک شہر یروشلم بیت المقدس ہے، جو مسلمانوں، یہودیوں اور عیسائیوں کے لیے یکساں باعث عزت و احترام ہے۔ یروشلم بمعنی خدائی حکومت، اس کا نام القدس بھی ہے۔ یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کا مزار، تخت داؤد علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغی کاوشوں کے نشانات ملتے ہیں۔ ان کے علاوہ حضرات انبیاء کرام مصلحین کی یادگاروں کے آثار موجود ہیں، جنہوں نے بنی نوع انسان کو بلائی اور نیکی کے راستے دکھائے۔ یروشلم سرد پہاڑیوں کے درمیان واقع ہے۔ اس کے کئی نام ہیں۔ بیت المقدس سنہری شہر، امن کا شہر بھی کہلاتا ہے، لیکن تاریخی لحاظ سے بمشکل 10 دن گزرے ہوں گے جن کے دوران یہاں کے باشندوں کو امن و سکون دیکھنا نصیب ہوا ہوگا۔ نوع انسان کی خون آشنام تاریخ اپنے آپ کو مذہبی روپ میں بار بار دہراتی رہتی ہے۔ یہاں ہونے والی لڑائیوں کا شمار ممکن نہیں۔ یہاں مرنے والوں اور مجروح ہونے والوں کی گنتی انسانی ذہن کو تھکا دے گی۔ بیت المقدس کی تاریخ اتنی ہی قدیم ہے جس قدر نسل انسانی اور اس کی تاریخ۔ یہ مقدس شہر کتنی ہی بار اجڑا اور پھر اسی تابنائی کے ساتھ آباد ہوا۔ حملہ آوروں نے کئی بار اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، مگر آباد کاروں نے پھر اس جوش و خروش سے تعمیر و مرمت میں حصہ لیا۔ یہودی اس شہر کو خدائی مسکن کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ یہ شہر قیامت تک قائم رہے گا۔ روما کے متعلق اطالویوں کا بھی یہی عقیدہ ہے۔ اس شہر میں اسلامی، مسیحی اور اسرائیلی تاریخ آثار بکثرت ہیں۔ سب سے پہلے حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کر کے اپنا دارالسلطنت بنایا۔ بعد ازاں ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہاں معبد تعمیر کیے۔ رفتہ رفتہ یہ شہر مذہبی اور روحانی مرکز کی حیثیت اختیار کر گیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اہل بابل یہاں پر قابض ہو گئے، پھر یہودی اور بعد ازاں یونانی اس پر قابض ہوئے، پھر یہودی دوبارہ قابض ہوئے اور ان کے بعد رومیوں نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 123 قبل مسیح میں یہودیوں کا داخلہ ممنوع قرار دیا گیا۔ 2 سال بعد عیسائی بادشاہ قسطنطین نے یہاں ایک بڑا گرجا تعمیر کروایا۔ 637 ہجری میں عرب کے مسلمانوں نے رومیوں کو عبرتناک شکست دینے کے بعد یروشلم کو فتح کیا اور 450 سال تک یہ شہر امن و سکون کا گہوارہ بنا رہا۔ پھر صلیبی جنگوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ رومن کلیساؤں اور پوری عیسائی دنیا نے فوج کی یلغار کر کے عربوں کو یہاں سے نکال دیا۔ 517 ہجری میں عثمانی ترکوں زادہم اللہ شرفا و تعظیما 517 ہجری میں اسے دوبارہ فتح کر کے اپنی حکومت قائم کر لی۔ یہ شہر دنیا کی تاریخ میں اپنے جائے وقوع کے لحاظ سے عجیب ہے اور ڈہلوان پہاڑی پر واقع ہے۔ اس کی حیثیت ایک جزیرے کی سی ہے جو جنوب مشرقی کونے کے علاوہ پہاڑیوں میں گرا ہوا ہے، جسے ایک وادی 2 حصوں میں تقسیم کرتی ہے جہاں شہر آباد ہے۔ 2 پہاڑیاں ہیں۔ موریا، اس کی تباہی 70 سال بعد خسرو شاہ ایران کی کوششوں سے عصر نو ہیکل کی تعمیر ہوئی۔ یہاں دوسری پہاڑی کا نام درج تاریخ کے اندر نہیں مل رہا۔ اس وقت جو موجودہ نام ہے، اگر آپ میں سے کسی کو اس کا علم ہو تو وہ کمنٹ سیکشن کے اندر ضرور بتا دیں۔ جو 7 سال کی مدت میں پوری ہوئی۔ بلند ترین زیتون پہاڑی ہے یہاں پر، جو بحیرہ روم کی سطح سے 26 فٹ اور بحیرہ مردار سے 3500 فٹ بلند ہے۔ نچلی پہاڑی موریا سطح سمندر سے 2440 فٹ بلند ہے۔ بحیرہ روم یہاں سے 33 میل اور بحیرہ مردار 10 میل ہے۔ اس سطح مرتفع میں کئی جگہوں پر چونے کا پتھر عام ہے اور شہر کے جنوب نصف میل کے فاصلے پر وادی کیدرون میں غیر یقینی گہرائیوں تک گلابی اور سفید رنگ کا سنگ مرمر ہے، جسے سینٹ گراس کہتے ہیں۔ اس کے قریب نرم سفید چونے کا پتھر ہے جو تقریباً 40 فٹ موٹائی کا ہے۔ تھوڑا اوپر 75 فٹ گہری سخت چاک کی سطح ہے، جبکہ اس سے اوپر 291 فٹ تک چونے کا پتھر ہے اور کوہ زیتون بھی اسی پتھر سے بنا ہے۔ یہ شہر کسی درہ کے دہانے پر ہے، نہ کسی دریا کے کنارے اور نہ کسی اہم تجارتی شاہراہ پر واقع ہے۔ اس کے باوجود یہاں کبھی قحط نہیں پڑا۔ یہ شہر 3000 سال سے موجود ہے۔ عہد نامہ عتیق کے مطابق اس کی آبادی کو پانی کی فراہمی صرف نہر دریائے جیہون سے لائے ہوئے چشموں سے ممکن تھی، جو آج بیکار ہو چکے ہیں۔
البتہ گھروں میں حوض اور چشمے آج بھی ہیں اور ان حوضوں میں موسم برسات کا پانی جمع ہو کر مکینوں کے لیے سال بھر کافی ہوتا ہے۔ اس شہر میں زیارتیں انگت ہیں اور کوئی شخص ان زیارتوں کو غائب کیے بغیر نہیں دیکھ سکتا۔ زائرین جو سینکڑوں میلوں کے فاصلے سے یہاں پہنچتے ہیں اس کے گرد و نواح کو دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں۔ اس کے اطراف میں پھیلی ہوئی بنجر وادیاں اور بے غیاہ پہاڑیوں ان کے لیے استجاب باعث بنتی ہیں۔ برننی کا انسائیکلوپیڈیا میں لکھا ہے کہ یہ 33 صدیاں پرانا شہر ہے۔ اس نے قدرت اور انسان کے ہاتھوں تکلیفیں برداشت کیں۔ یہ مقدس شہر کئی بار اجڑا اور آباد ہوا، کئی مرتبہ زلزلوں سے کھنڈرات میں تبدیل ہو گیا، 20 مرتبہ محصور اور 18 دفعہ عصر نو تعمیر ہوا، دوبارہ مکمل آبادی ہو چکی ہے۔ حادریان اور بخت نصر کے عہد میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ بیت المقدس پر مذہب کی تبدیلی کے 6 دور ہیں۔ اس پر ایسا زمانہ بھی آیا کہ اس کو زمین کے برابر ہموار کر دیا گیا، گلی کوچے اور عمارتیں تباہ اور اس کے باشندے قتل یا جلا وطن کر دیے گئے۔